تو ترجمہ کرتے ہیں جی. توبہ اور تسمیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان من بسم الشيطان اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور یہ ڈسٹارشن کے لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ ایک تو ان کا مائک بند کر دیا کریں، وہ سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کھانسی وغیرہ لینی ہو تو وہاں مائک بند ہو سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ایک سائیڈ پہ کھانس لیا کریں، یہ مجبوری ہوتی ہے. اچھا جی، جو ہم سورہ نمل پڑھ رہے ہیں اور اس کے تقریباً آخر میں ہیں، تو آج ہم 78 سے پڑھنا ہے، لیکن اس 78 کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بڑی خصوصیت یہ بتائی کہ پرانے لوگ بنی اسرائیل والے، ان پر جتنی بھی کتب آئیں اور ان کے اندر تحریف ہو گئی، جس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگ گئے. تو اب دین کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تو وہ بہت مہلک ہے کہ انسان ساری زندگی اپنی رائے کے اوپر چلتا رہے کہ میرا ہی ٹھیک ہے اور دوسرا غلط ہے، اور دوسرا کہے کہ میرا نظریہ ٹھیک ہے آپ کا غلط ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رحمت فرمائی اور وہ کہا کہ یہ قرآن ہے جو بنی اسرائیل پر بیان کرتا ہے اکثر وہ چیزیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. آیت نمبر 76 میں کہا. اور پھر چونکہ وہ رحمت ہے، اختلاف کو ختم کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ قرآن یقیناً مومنوں کے لیے تو ہدایت اور رحمت ہے. تو اس میں بنی اسرائیل والے بھی مومن بنے بھی اور بن سکتے بھی ہیں اب بھی. اس کے بعد یہ ہماری وہ آیت شروع ہوتی ہے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی ہماری ہی کتاب ٹھیک ہے، ہماری ہی رائے ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے درمیان میں دعوت دے دیتا ہے کہ نہیں بھئی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھو. اس نے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر کے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے. جی بے جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید میں ہوا میں بول رہا ہوں. تو لہذا ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان ربک یقضی قضا، قاضی اس سے نکلا ہے فیصلہ کرے گا. یقضی بینہم بحکمہ، اپنے حکم کے ساتھ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ سب ساتھیوں کو ازبر ہونے چاہیے، بار بار یہی آنے والے ہیں. اور وہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. جی پڑھتے ہیں ان ربک، بے شک تیرا رب بے شک تیرا رب، یقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. کب فیصلہ کرے گا؟ قیامت والے دن. قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. بحکمہ، اپنے اپنے حکم کے ساتھ. اپنے حکم کے ساتھ. اور پھر وہ وقت ہوگا، ایمان لانے والا نہیں ہوگا، وہ تو دنیا کے اندر ہی ایمان لانا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ ترجمہ کریں جی. اور وہ اور غالب خوب جاننے والا، اور وہ انتہائی غالب کہہ دیتے ہیں، اور وہ انتہائی
غالب انتہائی غالب اس طریقے سے جیسے عزیز مصر کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اپنی پوری سلطنت پر یوسف علیہ السلام یا اس سے پہلے وہ غالب تھا، اسی سے ہم اس کے ساتھ جوڑ کے تو انتہائی غالب کہہ دیتے ہیں کہ جس کا حکم چلتا ہے۔ العلیم، بہت زیادہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ جی تو آگے لکھا ہوا ہے، جیم بھی لکھا ہوا ہے، وقف بھی، اور لا بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا تعلق آگے ہے کہ موضوع تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ ان کے اندر شدت تبلیغ رسالت کہ رسالت کے پیغام کو پہنچانا، اور پھر اس کا اثر یہ ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ پازیٹیو نکلنا چاہیے، ایسے ہی ہے۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھا، اور اس وجہ سے ان کا دل تنگ ہوتا تھا اور اللہ سبحانہ اور غمگین بھی ہوتے تھے، تو اللہ نے پیچھے تو تسلی دلائی کہ نہ تو غم کر اور نہ تیرا دل جو ہے اس بات پر تنگ ہو۔ ان کا اپنا کام ہے، لاتے ہیں ایمان تو ٹھیک ہے، آگے بھی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ فتوکل علی اللہ، تو اے نبی، آپ اللہ صاحب کو پکڑ اللہ پر بھروسہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پر بھروسہ کر۔ اور میں نے گزارش کی تھی اور بار بار اس کو یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ یہ جب اے نبی کہتے ہیں تو اس کے وہ جو طریقے بتائے تھے کہ ایک تو ڈائریکٹ کا جب لفظ آئے گا تو وہ تو باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا، جیسا سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ کے تسلی بتائی۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں، اور اب وہ عظیم ترین کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے وہ کس نے کرنا ہے؟ امت نے، امت ہم نے۔ ہم نے جی، امت ہم ہیں، امت نے کرنا ہے، تو لہذا امت کے ساتھ بھی وہی مراحل آنے ہیں، وہی مراحل جو پورے جذبات کے ساتھ کرے گا اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے نہیں ہوگا تو وہ ممکن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، کچھ ایسا لگتا ہے کہ یار میں یہ کام چھوڑ دوں، جی اس کا رزلٹ تو آ نہیں رہا، تو اس وقت انسان یہ ذہن میں رکھے کہ رزلٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے ہاتھ میں، اور کوشش کس کے؟ کوشش ہے ہم سے۔ ہمارے ہاتھ۔ کوشش انسان کے، اور اللہ بڑا ہی رحیم ہے، اس نے نتیجے پر وہ جنت دوزخ اچھائی برائی اس کا معیار رکھا ہی نہیں، اس نے کس پر رکھا ہے جی؟ کوشش پر۔ اپنے کوشش پر، اور دلیل کیا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللہ ما سعى۔ إِلَّا مَا سَعَى، بالکل ٹھیک ہے جی، انسان کے لیے واہ نہیں ہے، لیس للانسان الا ما سعى، لیس للانسان الا ما سعى۔ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیتا رہے، نیکیاں جمع کر رہے ہیں جی۔ تو انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے کوشش کی، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، کیا خیال ہے جی جی کہ جتنی کوشش کرے گا جی تو اتنا ہی انشاءاللہ اس کو ثواب ہوگا، لیکن وہ کوشش نیت کے ساتھ ہوگی اور پوری دل جمی کے ساتھ ہوگی اور پوری صلاحیتوں قابلیتوں کے ساتھ ہوگی، کیوں جی؟ جی جی بالکل، مطلب معیار یہ ہے، لیکن اگر اس میں سے کم بھی ہو جاتا ہے تو گھبرائیے گا نہیں، کم اگر کی ہوئی ہے، طاقت زیادہ ہے اور اس میں سے تھوڑا وقت نکالا تو اللہ اس تھوڑے وقت کا بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ زیادہ ضرور دے گا، اللہ کے ہاں وہ ضرور ہے، تھوڑی بھی کریں زیادہ کریں، لیکن اچھا یہ ہے کہ وقت ہے زیادہ ہی کریں۔ اگلی آیت جو ہے وہ سننے والی ہے، اور اس سے اگلی بھی، کہ اللہ نے
پہلے بلکہ یہ سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور جگہ پر آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، کہ تیری رسالت بھی اور قرآن مجید بھی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اختیار کیا ہے؟ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو لوگوں میں سے جو بھی چاہے وہ اس پر ایمان لائے۔ من شاء فلیکفر، یہاں بھی واو نہیں ہے کہ ہے جی ہے، اور جی جو یہاں ہے۔ چاہے وہ اس کا انکار انکار کر دے۔ تو یہ ہے وہ حدود کہ اللہ سبحانہ کی طرف سے جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو یہ انسان کو کیا دیتی ہے؟ تسلی کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں پوری دل جمی سے۔ ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ یار میرے پاس وقت تھا، میں اللہ کی راہ میں وقت نہیں لگا پایا۔ مثلا میں ابھی بھی آپ کو سامنے ایک گزارش کر رہا ہوں لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ مل کے رمضان میں کلاس چلانی ہے، کیوں جی؟ انشاءاللہ۔ اب اگر ہمیں ہدایت آئی ہوئی ہے تو ہمارے اندر ایک خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام جس کی سمجھ ہمیں آ گئی ہے ہم کچھ اور لوگوں تک پہنچائیں اور پوری شد و مد سے چلائیں کہ وہ بھی ہمارے پاس آئیں اور وہ نئے افراد ہوں اور وہ ریسپانسیبل ہوں جو چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو ان کے لیے کوشش انشاءاللہ کرنی ہے جی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فتوکل علی اللہ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پر بھروسہ تو رکھ۔ اللہ پر بھروسہ کر کہ وہ ہدایت دے دے گا، جی انشاءاللہ۔ انکا علی الحق المبین، بے شک تو واضح حق پر ہے، وقت واضح حق پر ہے۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ استعارے کے طور پر بھی کرتا ہے اور اس کے اصلی معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں جو ابھی کرنے والا ہے وہ کیا کہیں گے، ایک کیا کہیں گے، مجازی صورت میں یا روحانی صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کئی لوگ روحانی طور پر بہرے ہوتے ہیں، کئی روحانی طور پر گونگے ہوتے ہیں، وہ زبان بات کرتے نہیں باقی ساری باتیں کرتے رہیں گے، اور کئی روحانی طور پر اندھے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور بالکل آنکھیں ہوتے ہوئے بھی فکر و تدبر کیا نہیں کرتے، ایسے ہی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چلتی پھرتی لاشیں کہا ہے، کیوں جی؟ جی تو لہذا کہا انکا، میں پہلے پڑھوں گا، انکا لا تسمعو، نہیں سنا سکتا یا نہیں سنائے گا، سنا سکتا اس کا ترجمہ ہوا ہے الموتہ، اب یہ جمع ہے جی مردوں کو، جی اور دوبارہ لفظ آ گیا ہے ولا تسمع الصم، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، سم بکمن، جی کیا معنی پڑھے تھے؟ بہرے اور گونگے۔ ہاں بہروں کو بھی، بہروں کو نہیں سنا سکتا، یہاں بکمن نہیں آیا، یہاں سم نہیں آیا، تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا کیا؟ الدعاء، اب اس کا ترجمہ پکار، اپنی دعا، پتہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے ہوں کہ ان کو پکار پکار کے، جیسا وہ پکار تو وہ تھی جو پہلی پکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اب لوگوں کو اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنا شروع کر دو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مکہ میں، کوہ صفا پر۔ کوہ صفا پر، اور کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی کہا تھا نا۔ جی جی
کہہ دو کہ وہاں بت بھی پڑے ہوئے تھے اسی خانہ کعبہ کے اندر، اسی خانہ کعبہ کے ساتھ ہی، بلکہ اب تو حصہ ہے، پہاڑی ہے، اگر جائیں گے تو وہاں جا کے سامنے ہی بت ہوں گے، تو اب وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہاں، یہ بات اکیلے رسول کی کھڑے ہو کے کہنا عام کام ہے، بہت بڑا کام۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ دادا پردادا سے انہی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت دے رہے ہیں کہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحو، تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، یہی معنی ہے نا اس کے۔ جی اور آگے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عرب و عجم پر حکومت کرنے لگو گے، یہ بھی ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انکا، ترجمہ کریں، بے شک تو بے شک تو لا تسمع الموتى، نہیں مردوں کو نہیں سنوا مردوں کو سکتے۔ سنانے والا نہیں سنا سکتا مردوں کو، جی یہ تیرے پاس میں نہیں، تو نے تو وما علینا الا البلاغ کہا ہے کہ ہم پر صرف پہنچا دینا ہے، تو ندا دے سکتا ہے، لیکن یہ جو چلتے پھرتے مردے ہیں ان کو تو سنا نہیں سکتا اپنی بات، کہ جو اب ان کے کانوں سے ان کے دماغ تک پہنچے اور سوچنے پر مجبور کر دے۔ ولا تسمع الصم، اور نہ ہی تو بہروں کو سنا اور نہ ہی تو بہروں کو سنا سکتا ہے کیا، الدعاء، اب پکار۔ بریکٹ میں کر لیں اپنی پکار، جی اپنی پکار کہہ لیتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا، جی پکار، اپنی پکار یہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ آیت جو ابھی پڑھی ہے کہ ومن شاء فلیؤمن، جو بھی چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، تو یہ کیا کر رہے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائیں، دوبر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور مدبر کہتے ہیں پیٹھ پھیرنے والا، اور مدبرین جمع ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا، جو پیٹ پھیر پیٹھ کر پھیرنے والے بن کر کر، ترجمہ اس کا جو ترجمہ کریں گے، جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیرنے والے بن کر، یا چھوٹا کرنا ہے کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں، کیوں جی، تو میرا خیال ہے ہم اسی کو رکھتے ہیں جو پہلے کیا تھا، کہ جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر کہ بھئی اب ہم نے تو نہیں سننا۔ ایک ہوتا ہے آدمی کہ حالات کی نزاکت کی وجہ سے کہ بھئی بندہ ہے، اس کا احترام ہے، بات سنو تو صحیح، دوسرا بندہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس بات پہنچتی ہے تو وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور اپنی کمر، اپنی پیٹھ دکھا کے وہاں سے نکل جاتا ہے، تو وہ تو پھر سب سے ہوا نا آپ کہ بھئی اس کی مرضی ہے ہی نہیں۔ جی جی اچھا یہاں تک ہوا، اب اگلی بھی ساتھ میں، اب آگے آ رہا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہیں گے، وہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر غلو لوگ کر لیتے ہیں۔ غلو کیا چیز ہوتی ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ اب جو اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہتے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ پہنچانے یا قرآن مجید پہنچانے کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے کسی کے ذہن میں کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، نعوذ باللہ اگر یہ آ جائے تو آدمی کے ایمان کو خطرہ ہے جی جی، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، وما انت بھی آ رہا ہے، بھی اور ہادی کسی اسم کے ساتھ آ جائے، فاعل کے ساتھ آ جائے، بمؤمنین، تو با کیا ہوتا ہے، تاکید کے لیے، ہرگز۔ تاکید کے لیے، یقینی طور پر کبھی بھی، جی ماں کے ساتھ نہیں لگا دیں، کبھی بھی کر لیں، ہادی لفظ تھا،
हादी एक होता है हुदा, हदायत। हादिल किसको कहते हैं? इसमें देने वाला। फाइल, फाइल। हदायत देने वाला। जी। वमा अंता बिहादिल उम्यी, उम्य अभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी। उम्य का मतलब क्या है? अंधा। 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 अब इसके साथ अकल भी लगा लें ब्रैकेट में समझने के लिए, अकल के अंधे को। जी जी। मतलब है ये सिर्फ समझने के लिए, वरना तर्जमा नहीं है। तर्जमा इतना ही है कि अंधा। तू कभी भी अंधे को हदायत देने वाला नहीं है। जी, ये अंधों को किससे? सर ये जमा अंधों है। को ये जी। जमा आलम, ये ठीक है। आप खास होगा तो फिर ये देखा, अंधों को, ठीक है, अंधों को हदायत देने वाला नहीं है। किससे? अन दलालती हिम। तर्जमा क्या होगा? उनकी गुमराही। उनकी गुमराही में। उनकी गुमराही से। तो तर्जमा बनेगा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू कभी भी, नहीं के लिए मैं बा का तर्जमा कर रहा हूं, कभी भी, वरना यकीनी तौर पर लगेगा। जी, तो कभी भी हरगिज भी नहीं, लगा सकते सर। हरगिज नहीं, ठीक है, हरगिज, ठीक है, बा कर लें, बा का तर्जमा है बहरहाल, और बात ताकीद है। हादिल उम्यी, तर्जमा करें फिर। अंधों को हिदायत देने उनको वाला। हरगिज अंधों को राह दिखाने, राह पर लाने वाला, अकल के ये अंधों को हदायत देने वाला राह पर नहीं है, लाने रास्ता दिखाने वाला भी कर सकते वाला हैं, नहीं। तो अंधों को हदायत देने वाला नहीं है। अन दलालतिहिम, उनकी उनकी गुमराही से। गुमराही से। गुमराही। उनकी गुमराही से। तो जुमला बनेगा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू ये हरगिज अंधों को उनकी गुमराही से हदायत देने वाला नहीं है। और डॉक्टर साहब ने कहा रास्ता दिखाने वाला नहीं है, दोनों माने हैं। हम उनमें से एक को यूनिफॉर्मिटी कायम करने के लिए कर रहे हैं। वो कौन सा करना है? हदायत। हदायत। चलो जी, हदायत देने वाला। अब हदायत किसके लिए होगी? इन और इल्ला का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और आगे फिर बारी आ रही है जो इस हदायत को तस्लीम करने वाले हैं। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, एक बात, और फिर क्या है? फहुम मुस्लिमून, फिर वो सरे तस्लीम खम करने वाले हैं, फिर वो बंदगी करने वाले हैं, फिर वो अतात भी करने वाले हैं उस ईमान की। तो इनका तर्जमा क्या होगा जनाब यहाँ? नहीं। 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 इन तुस्मिउ ऊपर भी आ चुका है 2 दफा। इन तुस्मिउ, नहीं वो सुनने नहीं वाला। सुना सकता। नहीं तू सुना सुना सकता, नहीं तू सकता। सुना सकता, इल्ला, मगर मगर, युमिनु, जो जो करें जी, ईमान लाए। जो ईमान लाता है, जो ईमान लाता है बिआयातिना, हमारी हमारी आयात। हमारी हमारी आयात आयात पर। कुरान मजीद की आयात हैं, मुजजात हैं, सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नहीं तो सुना सकता मगर उस शख्स को जो हमारी आयात पर ईमान लाता है। ऐसा ही है जी। जी जी। जी सर। और फिर ये जितने लोग हैं वो हो गए जमा। फहुम, तो वो तो वो तो फिर तो वो वो मुस्लिमून, बंदगी करने फरमा वाले हैं। बरदार। जी, फर्मा बरदार हैं। फर्मा सरदार। बरदार है। जी, फर्मा बरदार के जिसकी आयात हैं उसकी फर्मा बरदारी में अपने आप को मुकम्मल तौर पर सपुर्द कर देना, ये है सल्लिम का मसल है, के जो सरेंडर कर देना होता है। तो इसका बहुत खूबसूरत माना तो मैं हमेशा यही क्या करता हूँ कि भाई जो अपने आप को, जो अपने आप के सरे उसका तस्लीम खम कर देने वाले हैं, जो अपने आप को सुपुर्द कर देने वाले हैं,
ہم نے کیا فرما برداری کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، تو ان میں سے سارے ترجمے ٹھیک ہیں، یا وہ جو مسلمان ہیں؟ کیوں جی؟ جی جی سر. جی اب کا ترجمہ پروفیسر صاحب. جی. ان ربک، تین بے شک تیرا رب، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، بحکم ہی اپنے حکم کے ساتھ، وہو العزیز الحکیم، اور وہ انتہائی غالب اور بہت زیادہ علم والا ہے. وتوکل علی اللہ، اور اپنے رب پر بھروسہ کیجئے. انکا، بے شک تو، علی الحق المبین، واضح حق پر ہے. انکا، بے شک تو، لا تسمع، نہیں سنا سکتا، الموتى، مردوں کو، ولا تسمع، اور نہیں سنا سکتا، الصم، بہروں کو، الدعاء، اپنی پکار، اذا ولوا، جب وہ پھر جائیں، مدبرین، پھر جانے والے بن کر. وما انتا، اور تو نہیں ہے، بہادل، یقیناً ہدایت دینے والا، العمیا، اندھوں کو، ان ضلالتہم، جی. ان کی گمراہی کی وجہ سے. ان تسمع، اگر ان تسمع، وہ نہیں تو، سوری، تو نہیں سنا سکتا، الا، مگر، من یؤمن، جو ایمان لے آئے، بے آیاتنا، ہماری آیات پر، فہم مسلمون، جب وہ فرمانبرداری کی راہ اختیار کرنے والے ہو جائیں. جی تو مسلمان ہوں یہ ٹھیک ہے، بس ایک جو لفظ ہے ان ضلالتہم، اور تو اندھوں کو یقینی طور پر ہدایت دینے والا نہیں ہے ان کی گمراہی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی، آپ کی کوشش اللہ قبول فرمائے. اب جناب جو آیت آ رہی ہے یہ انتہائی اہم آیت ہے جی، اور اس وجہ سے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہاں موجود ہے. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بتاتے ہیں کہ بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو مفہوم بتا رہا ہوں، تو ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے یا بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے رسول پاک نے پوچھا ہوگا کہ بھئی کیا بات کر رہے، تو انہوں نے کہا جی قیامت کے بارے میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بات کے اندر، مطلب ہے کہ جو ایک بہت بڑی حدیث آتی ہے نا، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتے ہیں، جس کے اندر 10 نشانیاں بتائیں قرب قیامت کی. جی ترمذی شریف کے. دوسری بھی حدیث پڑھی، اس کے اندر 4 ہیں، ایک کے اندر 6 ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے چونکہ جامع قسم کی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا میرے رب کی، جس کے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ چیزیں جو ہیں نمودار نہیں ہوں گی. میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو. جی سر. جی پہلی چیز کہ سورج مغرب سے نکلے گا، یہ ممکن ہے بعد میں ہو. اور دوسرا یہ طلوع ہوگا. پھر یہ ہے کہ دھواں، دخان. پھر تیسری چیز جو بتائی وہ دابہ بتایا کہ ایک چلنے والا جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ دوپہر کے وقت نکلے گا. کتنی ہو گئی جی یہ؟ 3. چوتھی بتایا کہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا تو پھر قیامت آئے گی. اور اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اسی کے ساتھ دجال کو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پھونک مار کے پگھلائیں گے، ایسا ہی ہے، جی. دوسری جگہ پہ آتا ہے، تو وہ دجال آ جائے گا. یہ 6 نکلی. تو ڈاکٹر داؤد بھائی آپ مجھے بتائیے کون کون سی 6 چیزیں ہیں ابھی تک؟ جی سورج مغرب سے نکلے گا. جی دوسری یہ زمین سے دابا، جی دھواں، جی وہ دھواں نکلے گا. اور تیسرا یہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. اور یاجوج ماجوج کا نکلنا. اور
5ویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جی، اور چھٹا اور دجال دجال کا دجال دجال جی، اب عیسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ دکھایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی بات بھی ہوئی، تو وہ معراج کا جو واقعہ آتا ہے وہاں ایک مکالمہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، بہرحال وہ الگ چیز ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نشانیاں۔ اور 7ویں 8ویں اور 9ویں چیز وہ ایک ہی ہے، وہ یہ خسف ہوگا۔ خسف کا مطلب ہوتا ہے زمین اندر دھس جانا، زمین کا اندر دس جانا، اندر دھس دھس جانا۔ جانا، اور یہ مختلف اوقات میں 3 جگہوں پر ہوگی، اور یہ تینوں نشانیاں 6 کے اندر جمع کر لیں تو یہ 9 بن گئی۔ وہ کیا ہے؟ ایک نشانی تو ہوگی کہ جو جزیرۃ العرب ہے، جزیرۃ العرب پیننسولا جانتے ہیں نا، آپ کے سامنے ہے کہ جو عمان سے جاتا ہے اور آخر میں جو سعودی عرب پہ وہاں جا کے درمیان میں جتنے بھی اب تو ملک بن گئے، یہ سارا علاقہ ایک طرف ہے ریڈ سی اور دوسری طرف ہے خلیج فارس، اس کے درمیان کا علاقہ جو ہے، اس کے درمیان ایک بہت بڑا خسف ہوگا، اور یہ ہے درمیان میں۔ مکہ بھی تقریباً درمیان میں ہے، 63 ڈگری کا فرق ہے صرف زمین کے درمیان میں جو آبادی ہے اس کے۔ اب اس سے مشرق کی طرف چلے جائیں، جو آپ کا ہم مکہ سے مشرق کی طرف ہیں، انڈونیشیا اور فجی اور وہ سارا علاقہ یہ مشرق کی طرف ہے، اس کے اندر بھی ایک خسف ہوگا۔ خسف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین کا دس جائے گی۔ زمین کا بہت سارا دب جانا، گڑھا مطلب بن جائے گا دنس جانا، بہت بڑا، وہ کو عام نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہ وہ گڑھا کیسے بننا ہے، کہ اوپر سے کوئی وہ جہاں شہاب ثاقب آنا ہے اور وہ گڑھا بنا دے گا، یا کوئی اور کوئی چیز ہوگی، یہ گڑھا بننا ہے۔ مشرق ہو گیا۔ جی اب ایک گڑھا جو ہے خسف وہ مغرب کی طرف ہوگا، یعنی مکہ سے ادھر امریکہ کی طرف اور برطانیہ کی طرف جو اٹلانٹک اوشن آ جاتا ہے، اور مصر کا علاقہ یہ مکہ سے مغرب کی طرف ہے، وہاں ایک خسف ہوگا۔ آپ کے ذہن میں تصویر کچھ بن رہی ہے؟ جی جی بن رہی ہے، جنہوں نے زمین کا نقشہ دیکھا ہوا ہے۔ یہ 9 نشانیاں ہو گئی، اور 10ویں یہ نشانی بتائی کہ مکہ کے ساری جو سعودی عرب ہے اس کے ساتھ ہی یمن کا علاقہ ہے جو سلالہ سے بھی ملتا ہے، سعودی عرب کا جو امارات ہے اس کا بھی کچھ حصہ مطلب اس کے اندر ہے، یمن جہاں کی وہ ملکہ سبا کا واقعہ سنا پڑا تھا نا، جی 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 سر، وہاں سے ایک آگ نکلے گی بہت بڑی، اور وہ چلے گی اور لوگوں کو گھیر گھار کے جہاں معاشر ہوگا وہاں تک لے جائے گی۔ کیوں جی؟ جی یہ ہے جناب 10 نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہاں آ رہی ہے، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو دابہ ہے چلنے والا جانور، میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو ایک لنک دیا تھا تختی کا، جی تختی آن لائن، یہ تختی آن لائن، وہ بندہ بڑا کام کر رہا ہے۔ چمگادروں سے تو انہوں نے بات کر لی، اور پرندوں سے بھی انہوں نے کہا کہ بھی جو کچھ وہ پرندے بات کرتے ہیں اور جو کچھ آواز وہ نکالتے ہیں اس کے سگنل بنا کے انہوں نے اپنی مشین کے اندر رکھے، اور مشین سے اسی قسم کے سگنل بنا کے دوبارہ ان تک بھیجے، تو وہ انہوں نے ریئیکٹ کیا، بولے، سمجھے جی۔ جی جی یہ ابھی تک ہے، ابھی پتہ نہیں وہ کب ہے، اور سائنس نے کیا کچھ کرنا ہے پتہ نہیں، سائنس نے کرنا ہے اس کو الگ، لیکن ہم اس سے بالا ہو کے کریں کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب مسلمان تقریباً ختم ہو جائیں گے، تبلیغ کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ تبلیغ کا کام میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں یہ جانوروں سے لے گا،
جانوروں سے. جی 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 اس لیے کہ جو میرے سامنے تصویر بنتی ہے نا وہ یہی بنی. اس پہ اوپر میرا مطلب لیکچر ہے بہت بڑا. تو اب پڑھتے ہیں جی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ. جلدی پڑھیے گا. جب بات واقعہ ہو جائے گی، اور ثابت جب ہو جائے گی، جب بات علیہم ان پر طے ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی. ترجمہ جلدی جلدی کریں. اور جب جب بات ان پر طے ہو جب جائے گی. ان پر بات طے ہو جائے گی. اذا کا ساتھ ماضی کے ساتھ ہے، لہذا ترجمہ ہم مستقبل میں کر رہے ہیں، مضارع بن گیا. اخرجنا یہ بھی ماضی ہے، تو اخرجنا لہم ہم ان ہم ان کے لیے ہم ان پر نکالیں گے ہم ان کے ہم لیے ان کے لیے نکال دیں گے کیا؟ دابتن. جی جاندار، ایک چلنے والا. ایک چلنے والا جاندار، ایک چلنے والا مویشی. جی من الارض. یہ زمین چلنے والا جاندار جو ہے نا اس سے وہ بنتا ہے کہ شاید چلنے والا جاندار انسان ہو. نہیں، یہ چلنے والا مویشی ہے. دابا دواب ان کے لیے آتا ہے. کہاں سے؟ من الارض زمین سے. زمین سے تکلمہم وہ ان سے بات کرے گا. تکلمہم وہ ان سے وہ وہ ان سے بات کلام کرے کرے گا. گا. وہ ان سے کلام کرے گا. دابا چونکہ مؤنث ہے اس لیے تا آیا ہے. تکلمو ان سے بات کرے گا. کیا بات کرے گا؟ ان میں سے ایک ہے یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے یا اس بندے کی بات ہے. ان الناس کہ بے شک لوگ بے شک لوگ کانو تھے تھے بآیاتنا ہماری آیات ہماری آیات پر لا یوقنون ایمان نہیں لاتے تھے. یقین کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر ایمان یقین نہیں کرتے تھے. بے شک ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے ہیں. جی کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ بات کرے گا، کچھ نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اوپر دابا کا ہے، تو لہذا وہ تم ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ وہ اس آیت پر یقین نہیں کرتے. جی کیسر بھائی وقت آپ کے پاس تو تھوڑا ہی ہے، 2 آیات کر لیں. جی انک لا آخری تسمع الموتى، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم، اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں الدعاء اپنی پکار. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیرنے والے بن کر مڑ جاتے ہیں. وما انت بہاد العمی عن دلالتہم، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ اندھوں کو ہرگز ہدایت دینے والے نہیں ہیں ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا، نہیں آپ سنا سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے. فہم مسلمون، تو پھر وہ سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ فرما بردار ہونے والا کرنے والے ہوتے ہیں. ہوتے. جی ٹھیک ہے. جی جی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب بات طے ہو جائے گی علیہم ان پر، اخرجنا لہم ہم ان کے لیے نکالیں گے دابتم من الارض، زمین سے ایک چلنے والا جاندار یعنی کہ مویشی. تکلمہم، وہ ان سے بات کرے گا. ان الناس، کہ بے شک لوگ کانو بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے یقین نہیں کرتے تھے. تھے. اللہ تعالیٰ کی جزائے خیر دے. قیامت کی نشانیوں میں سے اس سے پہلے کہ یہ چیزیں آ جائیں ہم اللہ پر ایمان لائیں اور یقین کریں. تو یہ دعا ہے